السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ سال 2024 کا سورج تحریک انصاف کے لیے طلوع نہیں ہو سکا۔ تحریک انصاف کو گزشتہ سال کے ہی مصائب کا سامنا ہے۔ ایک عمومی مخاصمت کا ماحول، ایک عمومی طور پر مخالفت اور رکاوٹوں کا جو دور تحریک انصاف دیکھتی چلی آ رہی ہے، 2024 میں بھی یوں لگتا ہے کہ ان کے لیے وہی مسائل اور مصائب ہوں گے۔ عمران خان اور تحریک انصاف کے لیے ان دنوں جو مسائل ہیں وہ عمومی مخاصمت کی فضا کے علاوہ جو ٹھوس مسائل ہے وہ یہ کہ انہیں مختلف مقدمات کا سامنا ہے۔ تحریک انصاف کے مختلف رہنما جیلوں میں ہیں، جو عام طور پر جن مقدمات میں ضمانت مل جاتی ہے اس پر بھی ضمانت نہیں مل رہی ہے۔ اگر انہیں ضمانتیں مل جائیں تو بھی انہیں دوسرے مقدمات بنا کر گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ ایسے ماحول میں انہیں جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہے وہ 2024 کے ممکنہ انتخابات کا ہے، کیونکہ ابھی بھی پاکستان کے اندر انتخابات کے حوالے سے ایک ایسی فضا موجود ہے کہ جس پہ یہ سوال بار بار پلٹ کر آتا ہے کہ کیا انتخابات ہو سکیں گے یا نہیں۔ لیکن بہرحال جس قسم کا بھی انتخابی ماحول ہے اس میں تحریک انصاف کے امیدواروں کے لیے جو مسائل ہے وہ یہ کہ ان کے کاغذات نامزدگی 90% مسترد ہو چکے ہیں۔ اب مسترد شدہ ان کاغذات کے حوالے سے انہیں جو الیکشن ٹریبونل دیا گیا ہے اس کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ مینیجڈ ٹریبونلز ہیں اور وہاں پر بھی ان کے لیے کوئی بڑا فیصلہ نہیں ہونے والا۔ چنانچہ تحریک انصاف نے اعلیٰ عدالتوں سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اب وہ جا رہے ہیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی طرف۔ سپریم کورٹ میں بھی تحریک انصاف نہ صرف یہ کہ کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے پورے معاملے کو ایک بڑے مقدمے کی شکل میں اٹھا رہی ہے، وہیں وہ اپنے انتخابی نشان بلے کے تحفظ کے بھی مسئلے سے دوچار ہے، جس پر الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ بہرحال بلے کا یہ نشان چھین لیا جائے گا۔ اگرچہ پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ اگر ان سے بلے کا نشان چھین بھی لیا جائے تب بھی انہیں جو نشان ملے گا وہ اس نشان پر الیکشن لڑیں گے۔ دراصل یہ بیانیہ ایک وسیع تر اسٹریٹجی کا حصہ ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ تحریک انصاف کے لیے مشکلات اس لیے پیدا کی جا رہی ہے کہ وہ ایک سادہ فیصلہ کریں اور ان مشکلات کو بنیاد بناتے ہوئے انتخابات سے باہر نکل جائیں اور انتخابات کا بائیکاٹ کر دیں۔ لیکن تحریک انصاف نے پاکستان کی سیاسی تاریخ کا جو ماضی ہے اس سے سبق سیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کے لیے چاہے جیسے بھی ماحول ہو، ان کے لیے جو بھی رکاوٹیں کھڑی کی جائے وہ بہر صورت، بہر قیمت، بہرحال بہر کیف انتخابات میں حصہ لیں گے۔ اس لیے تحریک انصاف کو بلے کا انتخابی نشان ملے یا نہ ملے، ان کے لوگوں کے کاغذات نامزدگی چاہے کتنے ہی مسترد ہوں، جو لوگ بھی اس دور میں باقی رہ جائیں گے وہ انتخابات میں شریک ہوں گے اور انتخابات میں حصہ لیں گے۔ یہ تحریک انصاف کا ایک بنیادی نوعیت کا فیصلہ ہے۔ اس کا اظہار پی ٹی آئی کے جو موجودہ قائم مقام چیئرمین ہیں انہوں نے بھی کیا ہے۔ بہرحال تو ایک طرف تو تحریک انصاف اعلیٰ عدالتوں کی طرف رخ کر رہی ہے، مگر دوسری طرف وہ سیاسی طور پر بھی میدان میں موجود ہے اور کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو سیاسی معاملات میں ہر جگہ پر ریلیونٹ بنا کر کھڑی ہے۔ اس کے بالکل برعکس جس پی ایم ایل این پر مختلف بااثر حلقوں نے انحصار کیا ہوا ہے وہ ہمیں میدان میں کہیں نظر نہیں آتی۔ نواز شریف کے ساتھ جب معاملات طے کر کے انہیں لندن سے یہاں لانے کی راہ ہموار کی گئی اور ان کے راستے کی عدالتی، قانونی اور مختلف انتظامی رکاوٹیں دور کی گئی تو اندازہ یہ کیا جا رہا تھا کہ نواز شریف صاحب یہاں آ کر مقبولیت کی رتھ پر سوار ہو کر دراصل پی ٹی آئی کے سیاسی بیانیے کا ایک سدباب کریں گے، اس کا ایک رد کریں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، اور جیسا کہ نواز شریف صاحب اور ان کی جماعت باور کرا رہی تھی کہ وہ اب بھی پنجاب کی ایک ریلیونٹ جماعت ہے اور اب بھی نواز شریف صاحب کی مقبولیت برقرار ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نواز شریف صاحب آ کر سیاسی سطح پر ایک سرگرمی کے ساتھ اور پورے جوش کے ساتھ میدان میں ہوتے اور دراصل
ایک سیاسی بیانیہ مرتب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن عملاً ایسا نہیں ہو سکا۔ نواز شریف صاحب گوشۂ گمنامی میں رہے، ان کی جو بھی ویڈیوز اور تصویریں آتی رہی وہ شمالی علاقہ جات میں گھومنے اور پھرنے کی تھی، لیکن نواز شریف صاحب سیاسی طور پر نہ کوئی بڑا جلسہ کر سکے، نہ کوئی بڑی ایکٹیویٹیز کر سکے، بلکہ انہیں خود اپنے ہی گھر کے اندر مختلف قسم کی رکاوٹوں کا سامنا بھی ہے۔ ان کے بھتیجے ان سے ناراض ہیں اور ان کے بھائی بھی جس قسم کی سیاسی حکمت عملی چاہتے ہیں، نواز شریف صاحب کے سیاسی حکمت عملی اس سے قدرے مختلف ہیں، یہاں تک کہ دونوں بھائیوں کی جیبوں میں اپنے اپنے امیدواروں کی فہرستیں بھی الگ الگ ہیں۔ چنانچہ پی ایم ایل این کے اندر ہی نواز شریف صاحب کو جہاں مختلف مشکلات کا سامنا تھا، وہیں پنجاب کے اندر بھی انہیں سر اٹھاتے ہوئے یا کوئی میدان میں جاتے ہوئے یا عوامی سطح پر عوام کا سامنا کرتے ہوئے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مختلف جگہوں سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو امیدوار بھی عوامی سطح پر اترنے کی کوشش کرتے ہیں یا عوام میں جاتے ہیں، انہیں مختلف قسم کے سلوک کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جاوید لطیف کی تو ویڈیو آپ دیکھ ہی چکے ہیں۔ گزشتہ دنوں شہباز شریف صاحب شیخو پورہ میں ایک جلسے کے لیے تشریف لے گئے تھے، جہاں انتہائی کم تعداد میں لوگوں کی شرکت تو ایک سوال پیدا کرتی ہی ہیں، مگر جو لوگ بھی شریک تھے انہوں نے بھی عمران خان کے حق میں نعرے لگا دیے۔ پھر رات کو نون لیگ کے ورکرز جب 2 شیروں کو پنجروں میں لے کر گھمانے کے لیے نکلے تو عوام نے ان شیروں کو جوتوں سے مارا۔ یہ عمومی فضا پنجاب میں ہمیں دکھائی دے رہی ہے اور اسی طرح کے واقعات مختلف حوالوں سے مختلف علاقوں میں مختلف سطح پر ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ تو عملی طور پر تحریک انصاف کی جو مقبولیت اور پذیرائی عوامی سطح پر ہے، وہ ایک رد عمل کی فضا پیدا کر چکی ہے اور سامنے آنے والے پی ایم ایل این کے امیدواروں کے خلاف یہ غم و غصہ انہیں نظر آ رہا ہے۔ نون لیگ عوامی سطح پر ان مشکلات کے باعث یہ چاہ رہی ہے کہ اس کے راہ کی تمام رکاوٹوں کو اسٹیبلشمنٹ دور کرے اور مختلف سرکاری اور انتظامی ادارے دور کریں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو ادارے ہیں ان کی جو مشکلات ہیں اس کو سیاسی سطح پر دور کرنے کے لیے جماعت بروئے کار آتی، مگر عملاً دکھائی یہ دے رہا ہے کہ نواز شریف صاحب ایک متبادل سیاسی بیانیہ دینے میں ناکامی کے بعد اب یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ان کے راہ کی ہر رکاوٹ کو اسٹیبلشمنٹ دور کریں۔ چنانچہ عمران خان کو رگیدنے، کھدیڑنے اور انہیں کنارے پہ لگانے کی ساری ذمہ داری ریاستی اور انتظامی اور قومی اداروں پر آ پڑی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب یہ ادارے مختلف طریقوں سے تحریک انصاف کے ساتھ مختلف غیر قانونی اقدامات اٹھاتے تو عوامی سطح پر انہیں ایک نفرت کا نشانہ بننا پڑتا ہے۔ یہ بات اس لیے مہلک اور خطرناک ہے کہ ہمارے قومی ادارے اپنے تمام اقدامات جو ریاستی مقاصد یا قومی مقاصد کے حوالے سے ہوتے ہیں، اس کے لیے ایک عوامی حمایت کا ایک آرگینک ریلیشن، ایک نامیاتی تعلق پیدا کرتے ہیں۔ اب یہ جو کھیل ہیں یہ اتنا بری طرح ہو چکا ہے کہ بدقسمتی سے اس پورے کھیل کی بدنامی قومی سطح پر قومی اداروں کو سمیٹنی پڑ رہی ہے اور پی ایم ایل این اس حوالے سے کوئی بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں ہے، جبکہ انہیں یہ سارا بوجھ اٹھانا چاہیے تھا۔ یہ حکمت عملی کی سطح پر ایک بڑی ناکامی ہے جس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس تعلق کو جو اگلے الیکشن کے بعد اقتدار کی صورت میں بروئے کار آنا ہے۔ اور دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے بعد جہاں ایک طرف الیکشن ٹریبونل کا سامنا کریں گے اور عدالتوں کا رخ کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ انہی عدالتوں پر سب سے زیادہ عدم اعتماد بھی رکھتے ہیں اور انہیں یہ امید بھی نہیں کہ یہ عدالتیں انہیں ریلیف دے سکیں گی یا نہیں۔ اگرچہ یہ عدالتیں جو اعلیٰ عدالتیں ہیں اور یہاں پر موجود ججز کے لیے بڑے عوامی سطح پر اپنے امیج کے مسئلے ہو گئے ہیں اور عام طور پر ہر جگہ ان عدالتوں پر مختلف قسم کے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، پھر ان عدالتوں میں موجود ججز اپنی امیج کے حوالے سے، اپنی چھوی کے حوالے سے بہت حساس بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو کھیل چل رہا ہے اور جس مرحلے میں داخل ہو گیا ہے وہاں ان کے لیے اپنی عزت اور ناموس کا بھی مسئلہ پیدا ہو چکا ہے۔ اس طرح اگر دیکھا جائے تو تحریک انصاف ان عدالتوں میں گئی نہیں ہے بلکہ ان عدالتوں کی ساکھ کو عوامی سطح پر لے آئی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان
کے لیے ہی یہ اصل انتخابات ہے۔ یہ انتخابات چاہے ان کا راستہ روک دیا جائے، چاہے ان کے راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر دی جائے، چاہے انہیں کسی بھی مصیبت میں مبتلا کر دیا جائے، چاہے ان کے کاغذات نامزدگی نامنظور ہو جائے اور چاہے انہیں الیکشن نہ لڑنے دیا جائے، مگر اس الیکشن میں موضوع بحث عمران خان اور ان کی تحریک انصاف ہی رہے گی۔ یہ موضوع بحث سے خارج نہیں ہوگا۔ اس لیے اس کے باوجود کہ پی ایم ایل این کو جتوا دیا جائے اور پی ایم ایل این کے اتحادیوں کو جتوا دیا جائے اور ہر جگہ پر جو پراکسیز ہیں ان کو کامیاب کرا دیا جائے، جس برہنہ طریقے سے بھی جو بھی اقدامات اٹھائے جائیں، اس اعتبار سے الیکشن عمران خان کا یہ ہے کہ ہر جگہ ہر اعتبار سے موضوع تحریک انصاف اور عمران خان ہی رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ایک خبر یہ بھی آئی ہے کہ عمران خان کی بہن علیمہ خان نے ایک بار پھر اصرار کیا ہے کہ وہ سائفر کا جو کیس ہے اس حوالے سے اب پاکستان کی عدالتوں سے مایوس ہو کر امریکہ اور یو کے کا رخ کر رہے ہیں، اور کہا یہ ہے کہ عمران خان کی فیملی یو کے میں اب ایک مقدمہ قائم کرنے جا رہی ہے۔ قاسم اور سلیمان کے حوالے سے جو عمران خان کے صاحبزادگان ہیں وہ یو کے میں یہ کیس دائر کرنے جا رہے ہیں۔ اسی طرح امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف بھی ایک کیس دائر کرنے کا فیصلہ ہوا ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس حوالے سے وکلا بہت تیزی سے کام کر رہے ہیں۔ اگر یہ مقدمات یو کے اور امریکہ میں مختلف قانونی نکات اس پر موجود ہے، قانونی سوالات موجود ہیں کہ یہ کس طرح قائم ہوں گے، کیا یہ وہاں یہ مقدمات چل بھی پائیں گے یا نہیں، قانونی اس کو کور کس طرح حاصل ہوگا، جورسڈکشن کیسے بنے گی، یہ سارے سوالات موجود ہیں۔ لیکن بہرحال جو وکلا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مقدمات نہ صرف دائر ہوں گے بلکہ چلائے بھی جا سکیں گے، اور ان تمام قانونی نکات کے حوالے سے ان کی تیاری موجود ہے۔ تو اگر ایسا ہے اور یہ مقدمات وہاں دائر ہو جاتے ہیں تو ایک بار پھر پاکستان کے بہت سارے معاملات عالمی سطح پر زیر بحث آئیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کردار، امریکہ کی مداخلت اور پاکستان کے اندر یہ پورا کھیل۔ آپ کو میں صرف ایک پہلو بتا دوں، اس پر میں ایک تفصیلی ویلاگ کروں گا اور اس پر تفصیلی بات چیت ہوگی، اور پاکستان میں جو امریکہ کی مداخلتیں ہیں 1948 سے لے کر اب تک، اس کا بھی ہم قسط وار جائزہ لیں گے اس پر جب موقع ملے گا۔ لیکن ابھی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ تحریک انصاف کے اس فیصلے کے ساتھ ہی ہمیں 2 روز پہلے پی ایم ایل این کے ایک اہم رہنما زبیر عمر کچھ عرصہ پہلے مریم نواز کے بہت ہی مقرب خاص تھے، انہوں نے ٹی وی انٹرویو اور ایک صاحب کے ساتھ گفتگو میں یہ کہا ہے کہ جنرل باجوہ کے ساتھ ان کی ملاقات کے بعد ہی تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی اور پی ڈی ایم کا اتحاد وجود میں آیا۔ اس انٹرویو میں اور بہت سارے نکات ہیں، اس کو بھی ہم زیر بحث لائیں گے، لیکن یہ آپ کے ذہنوں میں تازہ رہے کہ اس پورے کھیل کے حوالے سے ایسی شہادتیں موجود ہیں کہ اس کو موضوع بنا کر اس پورے مقدمے کو عالمی سطح پر اٹھانے کے بعد پوری دنیا میں ایک ایسا شور اور تماشا لگ سکتا ہے جو ہمارے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستانی اداروں کے لیے شاید اچھا نہ ہو۔ ہم اپنے گندے کپڑے یہاں چوکوں اور چوراہوں میں تو دھوتے ہی ہیں، دنیا کے کسی کمزور سے کمزور ترین ملک میں بھی اس طرح عوامی سطح پر قومی ادارے اس طرح کے کھیل کا حصہ نہیں بنتے، یہاں ہوتا ہے۔ لیکن یہاں تک اگر یہ بات محدود رہتی اور کچھ گنجائشوں اور رعایتوں کے ساتھ اس کھیل کو توازن سے جاری رکھا جاتا تو یہ اب تک سب سے بہتر ہوتا، لیکن اب یہ نظر آ رہا ہے کہ کھیل بین الاقوامی سطح پر چلا جائے گا، اور یوں پاکستان کے اندر پاکستان کی کچھ ایسی چیزیں جو قومی مقاصد کے برخلاف باہر سامنے نہیں آنی چاہیے، اس کے سامنے آنے کا بھی اندیشہ ہے۔ ہمیں اپنے گھر کے کپڑے گھر میں ہی دھونے چاہیے، اپنے مسائل یہی حل کرنے چاہیے، لیکن اب اس طرح کی خبریں ہمیں مختلف اندیشوں اور وسوسوں سے دوچار کر رہی ہے۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔